الحمدللہ، ریاکاری اور دکھلاوا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کریں، ہر طرف سے یکسو ہو کر۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو دکھلاوے کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو گویا دکھلاوے کی خاطر اگر مال خرچ کیا تو اس کا مال برباد ہے اور اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں اس نے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا ہو تو میں اس شخص کو اس کے شرک سمیت چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں شرک کیا گیا ہو۔ یہاں شرک سے مراد دکھلاوا ہے کہ وہ شخص لوگوں سے تعریف پانے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے، پارسا بننے کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں دیتا بلکہ اس کے اجر و ثواب کو ضائع فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے اور ہر طرح کی ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔